ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت میں پھر کوشش کروں گی, ہمت کروں گی, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب ہم نے پیر کو اپنی عید کے بعد کی پروگرامنگ سٹارٹ کی تھی, اور بڑے دکھ کے ساتھ, افسوس کے ساتھ ایک خبر یقیناً آپ سب نے سنی کہ اس قوم کے محسن, ہاں ہم سب کے بابائے خدمت عبدالستار ایدھی صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے, اس دنیا سے کوچ کر گئے. رب ان کی مغفرت فرمائے, ان کو غریق رحمت کرے, ان کو بلند درجات عطا کرے. پوری قوم بلکہ دنیا میں ہر وہ بسنے والا شخص جو اس نام سے واقف تھا, کیونکہ ایدھی کا مطلب ہی جو تھا وہ فلاح تھا, محبت تھا, انسانیت تھا. جب بھی ہم ایدھی کا نام کہیں پڑھتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل میں یہی بات آتی تھی کہ یہاں تو صرف جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. اور میرا یہ آپ سے وعدہ تھا کہ میں بار بار ان کا ذکر کروں گی. ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم یاد کر سکیں, اور اپنی زندگی میں اگر اس شخص کی دی ہوئی جو بھی باتیں ہیں, جو کہے ہوئے کام ہیں, جو انہوں نے خود کیے پریکٹیکلی, اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. آج تو ایسی محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں. یقیناً یہ جب بات کریں گے تو ان کی شخصیت کے ایسے ایسے باب کھلیں گے جو شاید میں اور آپ جانتے بھی نہیں, لیکن بہت ضروری ہے کہ میں اس شخصیت کو جانوں جس کا نام عبدالستار ایدھی تھا. ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جس نے بغیر کسی نسل کے, کسی فکر کے لوگوں کے لیے مدد کی. لیکن وہ خود کیا تھا, اس نے یہ کیوں شروع کیا, ان کی سوچ کیا تھی, انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات جھیلی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے اس طرح کے کام کرنے چاہیے. ان کا بچپن کیسا تھا, وہ عادتاً کیسے تھے, وہ مزاجاً کیسے تھے, یہ تمام چیزیں آج ہم جانیں گے. عبدالغفار آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, جنہیں آپ بریک سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ. یہ بھی بہت خاص چیزیں آپ کے سامنے بتائیں گے. اور میں آپ سے یہ کہوں, یہ ایک بات میں جملہ کہنا چاہوں گی, اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گی, کہ کسی بھی قوم کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں, رب کی طرف سے عطا ہوتے ہیں, بھیجے جاتے ہیں کہ وہ قوموں کی جو ہے وہ تقدیر بدل دیں, ان میں انسانیت کو بیدار کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب چلے بھی جاتے ہیں تو اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے نقش قدم پر یا جو ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. آغا صاحب کے لیے اگر میں کہوں تو ماشاءاللہ جہاں طب کے حوالے سے ان کا بہترین نام ہے, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہیں ماشاءاللہ سے 2 ڈائلسس سینٹر ان کے چل رہے ہیں, تیسرا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میں آن ایئر نہیں بتانا چاہتی, لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ رب ان کو جزائے خیر دے, یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں. اور میں پھر سے آپ کو ایک بار خوش آمدید کہوں گی اپنی اس نشست میں. اس کے بعد جو شخصیت موجود ہے نا, یہ تو چہرہ ہی ایسا ہے کہ جس کو آپ جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کو اطمینان آ جائے گا, اور محبت کا پیکر ہیں یہ. جب بھی آتے ہیں میں بڑی انسیت کے ساتھ, میری ٹیم بڑی محبت کے ساتھ ان کو بلاتی ہے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے یہ روح رواں ہیں. جہاں بھی مشکل آئی, جہاں بھی پریشانی آئی, یہ چاہے جس بھی مشکل میں رہے, جس بھی بیماری میں رہے, یہ خود وہاں پہنچتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایدھی تو چلے گئے, لیکن ایسے چراغ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے تعزیت کروں گی عبدالستار ایدھی صاحب کی, کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے, آپ کے لیے آپ کے بھائی جیسے تھے. میں پوری قوم کی طرف سے, اپنی طرف سے, آپ سے بھی, اور جس طرح آغا صاحب نے بھی مجھے بتایا, اس دن آغا صاحب بھی بہت پریشان تھے, اٹھا نہیں جا رہا تھا, ہمت نہیں ہو رہی تھی, ہر شخص پریشان تھا. تو میں آپ دونوں سے بھی اور ان کی فیملی سے بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے اظہار تعزیت کرنا چاہوں گی. حاج صاحب, عبدالستار ایدھی, کیا کہیں گے آپ اس شخصیت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی جدائی پر اظہار خیال کے لیے جملے ترتیب دینے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. جی. بہرحال بے ربط جملوں میں اگر بات کہی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ایک عظیم انسان چلا گیا, لیکن دنیا کو پیچھے اندھیری چھوڑ کر نہیں گیا. بہت سے لوگوں کو, ہزارہ لوگوں کو سوشل ورکس کی پوری ٹریننگ کر کے دے کر گیا ہے, اور خود اپنے گھر کی حد تک بیوی کی مکمل تربیت ہو گئی ہے,
فیصل ایدھی بھی بھرپور طریقے سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں. تو اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ اب یتیم ہو گئے ہم لوگ, اب کام بند ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ ایک روشن آفتاب تھا, ابھی ستارے بے شمار موجود ہیں بے شک. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں تو اس وقت ہی سوچ رہا ہوں جب میں بطور طالب علم ان کے سامنے بیٹھ کر سوشل ورکس کے بارے میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا اور کام کرتا تھا, تو سوچتا ہوں کیا کوئی بڑی اور سوشل ویلفیئر جماعت پاکستان میں یا کراچی میں تھی؟ بالکل نہیں. تو کوئی نظر نہیں آتی. سوچتا ہوں اگر آپ 50 سال پہلے سوچیں تو کوئی اتنا زیادہ قابل ذکر نام نہیں تھا, ایکٹیو نہیں تھا. صاحب آپ کی کتنے سال پہلے, مطلب آپ کو یاد ہے سکیدی صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی, کس عمر میں ہوئی تھی, اس وقت وہ کس طرح کے تھے, کیا وہ یہی کام کر رہے تھے جب آپ کی ملاقات ہوئی, سوشل ویلفیئر وہ سٹارٹ کر چکے تھے؟ عبدالستار ایدھی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو سوشل ویلفیئر کا کام وہ شروع کر چکے تھے. صحیح. بہت محدود تھا. ایک چھوٹا دفتر تھا جو کلینک بھی تھا, صحیح. بعد میں دفتر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا, اور وہاں سے چھوٹی موٹی ضروریات لوگوں کی پوری ہونی شروع ہوئی. کھانا کھلا دیا اور کوئی مدد کر دی, اور اس طرح وہ کرتے تھے کام کہ دوسرے ساتھ کرنے والوں کو بھی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا, ٹریننگ بھی مل جاتی تھی. آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا کام دیکھ کر ان کو ہر دور میں مدد کرنے والوں کی کبھی کمی نہیں رہی. مجھے یاد ہے اسکول لائف میں رمضان میں اگر 2-3 گھنٹے میں جا کر بیٹھتا تھا, اچھا, تو وہ پرانا پی ٹی سی ایل لینڈ لائن کا ہی نمبر ہوتا تھا, TNT کہلاتا تھا, وہ فون آتا تھا, اور ان کا ایک زمانے میں نمبر 225 تھا, ایدھی کا نمبر. ہاں, لیکن میمنی میں وہ کہتے ہیں 225. مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آتی تھی. بہرحال اس کے بعد سامنے والا کہتا تھا کہ میرا آدمی روانہ ہو گیا, پہنچنے والا ہوگا, 10,000 آپ کو دینے کے لیے نکلا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. تھوڑی دیر بعد دوسرا فون آیا, میرا آدمی آ رہا ہے, وہ 25,000 لے کے نکلا ہے. یہ آپ کون سے دور کی یہ بات کر رہے ہیں؟ 25,000 بات ہے اس دور کی جب 1 پیسے کے 6 پائیاں آتی تھی. اور آپ اپنی اسکول لائف کی بات, اسکول لائف کی بات. او مائی گاڈ, اس وقت کسی شخص کو 25,000 جو ہے, یعنی 10,000 بھی بہت بڑا تحفہ, 10 روپے بھی, بہت بڑا, صرف 10 روپے بھی کسی کی طرف سے ملے تو بہت بڑا گفٹ ہوتا تھا. اس وقت بھی ان کو اتنی امداد ملا کرتی اتنی تھی, امداد ملا کرتی تھی, لوگ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو اس طرح وہ کریٹیو ذہن کے آدمی تھے, تو کام سوچتے گئے, کام پھیلاتے گئے, اور کریٹیوٹی کا اندازہ ہو ہمارے سامعین و ناظرین کو. اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک رمضان میں, سن تو ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ایک رمضان میں موسیٰ لین لیاری میں ایک بلڈنگ گر گئی تھی, اس کا نام بسم اللہ بلڈنگ تھا. اچھا, گری تھی وہ بلڈنگ, لوگ جب سحری کرنے کے لیے اٹھے تھے, کچھ لوگ بچ گئے تھے جو سحری کے لیے دودھ دہی خریدنے کے لیے نیچے گئے تھے, باقی بلڈنگ کولیپس ہو گئی. اب بتا رہا ہوں کریٹیوٹی. سب سے پہلے عبدالستار ایدھی صاحب پہنچے, محلے کے لوگ تو محلے میں تھے ہی, وہ بھی آ گئے مدد کو. میں اس وقت شو مارکیٹ سے پہنچا تو دوسرے نمبر پہ میں تھا. اب لوگ یہ پریشان تھے کہ بلڈنگ گر گئی ہے, ساری علاقے کی بجلی چلی گئی ہے, گھپ اندھیرا ہے, کس طرح مدد کریں. ایدھی صاحب کے ذہن میں بات آئی, انہوں نے کہا 8-10 ایمبولینسز منگوا لو. 8-10 ایمبولینسز آ گئی, بلڈنگ کے چاروں طرف وہ ایمبولینسز کھڑی ہو گئی, اور ان کی لائٹنگ جو ہے اس پہ انہوں نے مارنی شروع کی, ریسکیو کرنا شروع کیا. سارا وہ نظر آ گیا لوگوں کو کہ کون زخمی کہاں سے پکار رہا ہے, کون دب کر مر چکا ہے, کون آدھا اندر آدھا باہر ہے, کوئی گھر سیڑھی سے باہر نکل رہا ہے, اور بلڈنگ گر گئی.
تو سارا منظر یہ کریٹیوٹی ہے انسٹنٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم. دیر نہیں لگائی, ایمبولینسز منگوا لی. میں تو بیمار تھا تو والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہہ کر آیا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا, طبیعت ٹھیک نہیں, جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بلڈنگ گر گئی ہے, کیا ہو گیا, میں جاتا ہوں. پھر میں 8 دن بعد گھر پہنچا. اللہ اکبر. کپڑے وہاں آتے رہے, محلے کے سارے جاننے والے لوگ جو تھے, کبھی کوئی افطاری پہنچا دیتا. اور یہ 8 دن آپ کو کسی نے روکا نہیں, آپ خود وہاں رہے؟ خود رہے, کسی نے روکا نہیں. اے ڈی صاحب رہے, ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا یہ علاقہ تھا, انہوں نے یہ کیا کہ اے ڈی صاحب تو زخمیوں کو نکالنے, علاج معالجہ کرنے, ڈیڈ باڈیز کو نکالنے, غسل دینے کے بعد اپنے ہاسپٹل میں رکھنے تاکہ متعلقین آ جائیں, مسجد سے اعلان ہو جائے, لوگ آ جائیں لے جائیں. میرے ذمہ یہ کام تھا ڈپٹی کمشنر. اور بعد میں ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہوئے, مرزا کریم بیگ, وہ کمیٹی کے سربراہ تھے. جتنا سونا چاندی پیسہ قیمتی چیز کوئی بھی نکلے گی وہ آپ اس کمر بلڈنگ میں اسٹاک کریں گے. ایک برابر کی بلڈنگ دے دی خالی, اسٹاک کریں گے, رجسٹر بنائیں گے, پھر لوگوں سے ہم کلیم مانگیں گے اور سب چیزوں کو ہینڈ اوور کریں گے. تو وہ خود مرزا کریم بیگ کہتے ہیں میرے سامنے بھی یہی کی کمیٹی ہے سرکاری کہ جس نے اپنا پورا کام دیانتداری سے ساری حفاظت چیزوں کی کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی, حفاظت کر کے لوگوں کو کلیم ان سے لے کے ان کو ہینڈ اوور کرنے کا کام سپرد کیا. بڑا مشکل کام تھا اور یقیناً اللہ نے کرایا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں جس شخصیت کی بات کی جا رہی ہے نا, ان کو کوئی ٹریننگ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو ریسکیو کیسے کرتے ہیں, فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی ہے, یا ہنگامی حالات میں آپ کو کس طرح جو ہے وہ سچویشنز کو ٹرین کرنا ہے. ایسا کچھ ان کے پاس ٹریننگ نہیں تھی, لیکن وہ یہ کہتے تھے اپنے انٹرویو میں کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور میں نے اپنی ان صلاحیتوں کو خود سمجھا ہے اور میں باہر لے کر آیا ہوں. کیونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, آئی تھنک ہائی اسکول بھی نہیں وہ کر سکے. جی صاحب, حاجی صاحب کی باتیں اتنی یقیناً بے شمار واقعات ہیں ان کے پاس, اور مجھے پتہ ہے وقت بھی کم ہے کہ لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ میں اور بھی باتیں حاجی صاحب سے جانوں. آپ بھی بڑی مختلف باتیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چھوٹی سی 2-3 چیزیں عرض کروں. حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ 10,000 لے کر آ رہا ہے, 25,000 روپے لے کر آ رہا ہے. کس دور میں لے کر آئے ہیں, سوچ کے اس دور کو کیلکولیٹ کرنا ہے نا, تو کیلکولیٹ کیجئے کہ اس وقت سونا 126 اور 128 روپے تولا تھا. 128 روپے تولا. Yes, that was 62. 25,000 روپے کی بات. That was 62. یہ 62. That was 62. Yes. 1962. میں اس لیے اس کو ملاقات بھی 62 میں ہوئی تھی. اور وہ جس آفس کی بات کر رہے ہیں وہ آفس بھی تھا, وہ ٹرسٹ کا آفس بھی تھا, اور وہی عدی صاحب کا گھر بھی تھا. یہ وہی ہے جو میٹھا در ہے, یہ اسی جگہ کی بات ہے, مبارک مسجد کے ساتھ. ہاں, وہ جو ان کا کمرہ ہے, وہ کمرہ. اچھا, اس کمرے کے باہر اب دیکھیے ابتدا کہاں سے ہے, کیا ہے اور جذبہ کیا ہے. اس کمرے کے باہر ایک چھوٹی سی تھلا جیسا بنا ہوا ہے, اس میں 3 ٹب رکھے ہوئے ہیں, اور اس ٹب کے اوپر ایک پرچہ لگا ہوا ہے کہ اللہ کے نام پر اس ٹب میں آٹا ڈال دیجئے. اور نیچے لکھا آٹا ڈال دیجئے, اور نیچے لکھا ہوا ہے اگر کسی کو آٹے کی ضرورت ہے تو ایک وقت کی ضرورت کا آٹا اس میں سے نکال لیجئے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں کیا ہے کانسیپٹ, کیا ہے یہ کہ وہ ٹب رکھا ہوا, جو لوگ آ رہے ہیں وہ بوریوں سے ڈال رہے ہیں, جو نکالنے والے ہیں وہ تھیلی, اس زمانے پلاسٹک کی تھیلی تو نہیں تھی, کاغذ کی تھیلی ہوتی تھی, وہ کاغذ کی تھیلی ڈال رہے ہیں, لے کر کے اس میں آٹا ڈال رہے ہیں, اور آٹا ڈال کے اپنے لیے استعمال کے لیے لے جا رہے ہیں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت. پیٹ کی بھوک مٹے گی تو یہ مشین کام کرے گی, سب کچھ کرے گا. پھر آپ دیکھیں ٹریننگ اور ان تمام چیزوں کی بات کریں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ علم کبھی بھی جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ویری ٹرو. جذبہ بہت بڑی چیز ہے, اور وہ جذبہ موجود ہو تو دنیا کی ہر چیز ہے. میرا تعلق اس وقت سے 62 میں آپ کی ملاقات ہوئی. اچھا, اس کے بعد 64 میں آپ بتا رہے تھے جو شادی ہوئی ہے, ایک بریک مجھے لینا ہے, اس کے بعد میں آغا صاحب کی طرف آؤں گی. 64 میں جب ان کی شادی ہوئی, اس شادی سے جڑی ایک بڑی خوبصورت یاد ہے جو آغا صاحب کے پاس محفوظ ہے, جو آغا صاحب کی اپنی ہے, لیکن وہ آج ہماری ہو جائے گی جب وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان.
ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم دا گریٹ عبدالستار ایدھی صاحب کی یادیں جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. اگر میں ان کی شخصیت کے بارے میں بات کروں یا اگر میں ان کے دیے ہوئے تحفے یا جو وہ ہمیں دے گئے, اگر میں یہ کہوں کہ ہم پر احسان کیا تو ہم سب کے لیے وہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اور باپ اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتا, وہ اپنے باپ اپنے بچوں کو جو دے کر جاتا ہے وہ باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے. شیلٹر ہاؤسز ہیں, اولڈ ہومز ہیں, پاگل خانے ہیں جہاں پر لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ جاتے ہیں, سرد خانے ہیں, وہ پیارا سا جھولا ہے جہاں پر پتہ نہیں کتنے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو بچا لیتے ہیں. اگر وہ جھولا نہ ہو تو پتہ نہیں ان کی زندگیاں بچ بھی سکیں یا وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے. سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ایدھی صاحب ہم سب کو دے گئے, تحفتاً دے گئے. اور آج دو عظیم لوگ حاجی حنیف طیب صاحب اور آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک مختلف انداز میں جو ہیں وہ ایدھی صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. حاجی صاحب سے تو بات ہو رہی تھی, میں اس نقطے کی طرف آؤں گی, پھر حاجی صاحب سے کچھ اور بھی واقعات ہیں. جی, آپ کے پاس ایک بڑی پیاری یاد ہے جو آج ہماری ہونے والی ہے, جو آپ بتا رہے تھے ان کی شادی کے حوالے سے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرویوز حاجی صاحب کے بلقیس ایدھی کے کیے اور اس کے بعد ان کا نکاح پڑھایا لال مسجد اچھی قبر میں. وہ نکاح پڑھانے والی شخصیت میرے والد صاحب تھے, مولانا عبدالجبار. میرے والد صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا, تو اس لیے میرا تعلق حاج صاحب سے. کون سے سن میں تھا؟ 1964. آپ تھے وہاں موجود جب نکاح پڑھایا؟ آپ نکاح میں موجود تھے. تو وہ یہ تاریخی بات ہے کہ بلقیس ایدھی اب موجود ہیں. یقیناً وہ بہت ساری چیزوں کی کنفرمیشن کریں گی کہ میرے والد صاحب سے کس طرح ان کا انٹرویو ہوا تھا اور کس طرح اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. اور نکاح کے بعد بڑی عجیب سی بات ہے. مہر کیا تھا اس نکاح کا؟ نہیں, یہ مجھے یاد نہیں ہے, اس وقت میں 6-7 سال کا تھا. لیکن کسی اور جگہ سنا میں نے ایدھی صاحب کے منہ سے کہ شاید 1000 روپے تھا. 1000 روپے تھا. اچھا, شاید. اس کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ رخصتی ہوئی تو رخصتی کرنے کے لیے جب گئے واپس آ رہے تھے تو لوگ جو ہیں وہ کھڑکیوں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں پر کوئی بچہ گر گیا. اللہ. رخصتی وہیں رہ گئی اور وہ بچہ جو ہے اٹھا کر کے ایدھی صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل لے کر چلے گئے. اور وہ میرے خیال سے میں نے بھی کسی سے ایمبولینس میں ہی آئے تھے, وہ جو ایک ایمبولینس انہوں نے لی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی وہی چلائی, صرف ایمبولینس چلائی. ارے یہ تمام چیزوں کے ساتھ دیکھیے آج ہم بیٹھ کر کے گریٹ عبدالستار ایدھی کہہ رہے ہیں. اس کے راستے میں کتنے لوگوں نے کتنے کانٹے بچھائے ہوں گے, اس نے کن کن چیزوں سے کس کس نہج پر لڑائی کی ہوگی. اگر یہ چھوٹی باتیں ہم لوگ ڈسکس کرنا شروع کریں تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ جہد مسلسل اور عمل پیہم کا حقیقتاً پیکر تھا. یقیناً. حاج صاحب یہ بتائیں, ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں اور میری جو امیجیٹ فیملی ہے, مطلب جو آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچے اور آپ کی بیوی, یا بہت اگر وہ درد دل رکھتا ہے تو اس کے ماں باپ ان کا خیال کر سکتا ہے. لیکن پوری انسانیت کی کیا جانوروں کے لیے بھی شیلٹر ہاؤسز موجود ہیں کہ جو اسٹریٹ جو ہے جو وہاں پر آپ کو کیٹس ملتی ہیں, ڈاگس ملتے ہیں, ان کے لیے بھی انہوں نے شیلٹر ہاؤسز بنائے ہیں. آپ اپنے پیٹس بھی وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں. یہ کون شخص تھا جو سب سے ایک جیسی محبت کرتا تھا, اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ لوگ عظیم لوگ کیسے اس دنیا میں بنتے ہیں؟ اصل میں یہ تو بیسیکلی اسلام نے سکھایا نا. ہاں. ایک خاتون تھی, کسی بھی وجہ سے, ہو سکتا ہے چڑچڑ دماغ کی ہو, زبان دراز ہو, کچھ بھی ہو, لوگ ذرا اس سے خوش نہیں تھے. ایک دن چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آج تو اس عورت نے کمال ہی کر دیا. بولے کیا کمال کیا؟ بولے کتا قریب تھا کہ مر جاتا, اس عورت نے پانی کا انتظام کر کے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا, کتے نے پانی پیا اور وہ کھڑا ہو کر چلا گیا, اس کی جان بچ گئی. تو حضور نے فرمایا صرف اس عمل کی وجہ سے یہ خاتون جنت میں جائے گی. تو یہ ہم ذرا اپنے اندر اپنی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں مدد جو ہے وہ صرف انسانوں کی بھی, جانوروں کی بھی اور درختوں کی بھی. جو درخت اصل میں حکیم صاحب تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ درخت تو پورا دن ہمیں فیضان پہنچا رہے ہیں. جی بے شک.
اپنی تو وہ مثال کے جیسے کوئی درخت خوب خود دھوپ میں چلے دوسروں کو سایہ بخش دے. تو ان درختوں کے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی ملک کو فتح کرو تو وہاں پر کوئی بوڑھا آدمی سامنے آئے تو اس کو کچھ نہ کہو, کوئی بندہ سامنے آئے جو لڑ نہیں رہا تو کچھ نہ کرو, جو دروازہ گھر کا بند کر دو اس کو کچھ نہ, اور فرمایا درختوں کو نہ کاٹو. تو ہمارے نبی نے ساری باتیں سمجھائی, لیکن چونکہ ہمارے کورسز سے یہ چیزیں نکلتی چلی گئیں تو آج ہمیں اگر کہیں سے ملتی ہے چیز تو ہم سمجھتے ہیں یہ غیروں نے دی ہے. لیکن بقول علامہ اقبال یعنی وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہنسی پارا. تو ایدی صاحب نے یہ جو باتیں کیں, مدد سب کی کر رہے ہیں, بغیر نام پوچھے کر رہے ہیں, بغیر مذہب پوچھے کر رہے ہیں, اور بغیر زبان پوچھے کر رہے ہیں. وہ دی بیسیکلی یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے, اور اسی کی وجہ ہے کہ اس آدمی کے اندر باوجود کہ زندگی تو غربت میں گزاری لیکن دل اتنا بڑا سخی تھا, امیر آدمی تھا, امیر ترین آدمی تھا. ایک بندہ لاہور سے آیا, المصطفیٰ کا وہ عہدیدار ہے پنجاب کا, اور وہ چلا گیا عبدالستار ایدی صاحب کے پاس ملنے کے لیے, اور کہا کہ میں ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کا ایک ہسپتال بنانا چاہتا ہوں, اور لیپ ٹاپ کھولا. لیپ ٹاپ بند کر دو, میں اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں, زبانی جو سمجھا رہا مجھے سمجھا, زبانی سمجھا دیا. بولا اچھا یہ تو ٹھیک ہے, کام بہت اچھا ہے, تمہیں کراچی میں جانتا کون ہے؟ ان کا ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کراچی میں حنیف طیب جانتا ہے. بولا میرا بھائی جاؤ اس سے ایک پرچی لکھوا کے لے آؤ. وہ میرے پاس آیا, پرچی بھی لکھ دی میں نے, فون بھی کر دیا. اس کو بھی اندازہ نہیں تھا, میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا, 50 لاکھ روپے اسپتال بنانے کے لیے اس نے دیے جس نے اپنے کام بہت سارے پھیلا رکھے ہیں. اللہ پر بھروسہ ہے نا کہ پیسے تو اللہ نے دیے ہیں اور بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ. تو بندے کے اندر دل کا سخی ہونا جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے, وہ بڑا ضروری ہے. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو مدد کا جذبہ ہے, یہ انکساری اور یہ عاجزی جو ہے, میں ایک بات ابھی ہم ذکر کر رہے تھے بریک میں یہاں پر کہ الحمدللہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگر یہ کہا جائے کہ فنڈز دیے جاتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے تو وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بہت ابھی ہم جس مہینے کو گزار کے ابھی بیٹھے ہیں, جو مہمان رمضان ہم سے رخصت ہو گیا, یقیناً اس مہینے میں لوگ بہت لوگوں کو دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں, لیکن وہیں ایک اور خوف جو ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ میرے گلے نہ پڑ جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے تو ہم لوگوں کی مدد نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید پولیس کیس بن جائے گا یا یہ ہو جائے گا. اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی موقع ملا ہے تو میں یہاں ذکر کرتی چلوں. آج جمعرات ہے, پیر والے دن اتوار کی رات کو میری خالہ کا بیٹا, میرا بھائی, اس کی عمر 21 سال تھی, وہ صادق آباد میں رہتا تھا, وہ سفر کر کے لاہور جا رہا تھا, گاڑی میں تھے وہ 5 لڑکے تھے. خانپور میں ایک کوئی ٹرن ہے اور اس کے پاس کھائی ہے, وہ وہاں سے ٹرن سے گزر رہے تھے اور ان کی گاڑی کھائی میں گری, جس کی وجہ سے آن سپاٹ جو ہے وہ 3 لڑکوں کی ڈیتھ ہو گئی, جس میں میری اپنی خالہ کا بیٹا جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ابھی 4 مہینے پہلے ہم نے اپنی والد کا جنازہ اٹھایا اور اب میرے گھر میں ایک بار پھر سے قیامت ہے. میری خالہ, میرے خالو, مطلب میں آپ سے کیا کہوں, وہ زندہ ہیں لیکن وہ مر چکے ہیں. جو ان کا اس وقت حال ہے, انہوں نے جوان اپنے 21 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے, لیکن ان کا رونا یہ ہے کہ ایک کوچ بھی وہاں سے گزری تھی, کوچ والا رکا بھی, اس میں لوگ بھی سوار تھے, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ گاڑی کھائی میں گری ہے لیکن انہوں نے مدد نہیں کی. 11 بجے یہ حادثہ ہوا ہے, 2-2:30 بجے جا کے کہیں ریسکیو والے آئے ہیں اور انہوں نے اس گاڑی کو نکالا ہے. اور اس بچے کے صرف سر پہ چوٹ لگی تھی, اس کا خون نکلا. اگر اس کو شاید وقت پر ریسکیو کر لیا جاتا تو آج شاید میرا بھائی جو ہے یا میری خالہ کا بیٹا جو ہے وہ آج اس دنیا میں موجود ہوتا, وہ شاید نہ جاتا ہے اس دنیا سے. تو میں ابھی
سے ریکویسٹ کروں گی. ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوسرے کی اولاد ہے, ہمیں لگتا ہے یہ کوئی اور ہے, لیکن وہ ہمارے اپنے. میں بھی ٹکر پڑتی ہوں تو میں کہتی ہوں کسی اور کا. اس دن میرے اپنے بھائی کی خبر چل رہی تھی کہ کھائی میں گر گئے, میں نارمل تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب تک دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی, لیکن یہ میرے گھر پہ بھی ہوئی اور اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر پر ہوں. لیکن خدارہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنے حصے کا جو ہے وہ چراغ جلا سکیں, مدد کر سکیں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک مدد سے جو ہے وہ کسی کی زندگی بچ جائے. ہم کہتے ہیں شاید ایکسیڈنٹ کیس ہے, پولیس کا کیس بن جائے گا. سنا آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ہاں, لوگ تو ایمبولینس کا راستہ نہیں دیتے. اس ایمبولینس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, وہ آپ کا اپنا بھی ہو سکتا ہے نا, تو آپ تو ایمبولینس کو راستہ تو دو. آپ یقین کریں ایمبولینس کے سامنے آ کر کے باقاعدہ لوگ روکتے ہیں گاڑی. یہ تو ہمارا حال ہے ہمارے معاشرے کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریسکیو کے حوالے سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کے دل میں شبہ اور تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, لیکن ایک بات طے کر لیجیے, ایک وہ رب ہے. ہاں, میں یہی بات تو کہنا چاہ رہی ہوں, جو ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ آج ہم میڈی کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں میں کیا کبھی ایدی صاحب نے سوچا کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو نیگیٹو پیغامات دے رہے ہیں. میں نیٹ پہ بہت سارے پیغامات بھی پڑھ رہا ہوں. اوکے, کم ظرفی ہے ان لوگوں کی, اور ان لوگوں کو اللہ نے ان لوگوں کو توفیق نہیں دی کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. شاید ان عالموں کے پاس علم نہیں. اس میں جو تھوڑا سا ایک میں نے اندازہ لگایا, آغا صاحب ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے, نیو کراچی سے کھانے جمع کر کے واپس آ رہا تھا. راستے میں بہت خطرناک قسم کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں اور ایک بھائی جمیل تھے, تو ہمارے پاس سوزوکی تھی. میں نے کہا گاڑی سائڈ پہ روکو. میں نے کہا یار پھنسا جائیں گے. میں نے کہا چھوڑو یار روکو. تو ہم نے پھر زخمی کو ایمبولینس کے پیچھے سوزوکی میں پیچھے ڈالا, اور فوری طور پر وہ سول میں پہنچ جانے کی وجہ سے بچ تو گیا, اللہ کرم شکر. لیکن جیسے ہی ہم سول اسپتال پہنچے نا, ان سے کہا کہ آپ دونوں بیٹھ جاؤ. ہاں, یہ وہ وجہ رویہ تھا نا, وہ رویہ ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم کوئی مار کے آئے ہوں گے. شبہ کرنا, لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں سے کچھ پیسے لوگ لے کے ان کو چھوڑنا. اس معاشرے کی یہ بڑی ایک مصیبت ہے جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. اور حاجی صاحب یہ وہ چیز ہے کہ یہ پھر انسان کو یہ کہتی ہے کہ اب تم نے آئندہ کسی کی مدد نہیں کرنی کیونکہ تم پھنسو گے. لیکن پلیز میں ریکویسٹ کروں گی, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب آپ اگر ایک انسان کی جان بچائیں گے, وہ ایک انسان کی جان نہیں ہے, وہ اس کے پیچھے پورا بھرا ہوا گھر ہوتا ہے جو زندگی کی طرف لوٹتا ہے, ورنہ گھروں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اور میں اپنے اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ وہ جو بچے ہیں میرے بھائی سمیت, آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا, رب ان کو غریق رحمت کرے. 20 سال 21 سال کے وہ بچے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مائیں پاگل ہو گئی ہیں, باپ بلک رہے ہیں ان کے, اور بس وہ اس صدمہ برداشت کرنے کی ان کو توفیق دے, اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے ہم اگر کچھ دیکھیں تو ہم جو ہے ان کو ریسکیو کر سکیں. اور میں آپ دونوں حضرات سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اب آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں, لیکن ایسے بہت سے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر ابھی بھی پراپر ایمبولینس سروس موجود نہیں, ابھی بھی وہاں پر سرد خانے موجود نہیں. جس شہر کی میں بات کر رہی ہوں, ابھی ریسنٹ کی بات میرے اپنے ساتھ ہوا ہے نا, تو میں اپنا درد دل رکھتی ہوں. ایک بڑا شہر ہے وہ, ایک صادق آباد کی, پنجاب کا پہلا شہر ہے. وہاں اگر آپ سڑک پر نکل جائیں آپ کو کوئی پرانی گاڑی نہیں نظر آئے گی, نئے ماڈلز کی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, چودھری زمینوں والے لوگ ہیں وہاں پر. وہاں مرگ سینٹر نہیں ہے, آپ وہاں پر لوگوں کے لیے سرد خانے نہیں ہیں. یہ کس جگہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہم بن گئے, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی سہولتیں موجود نہیں. شرم آتی ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے. یہاں پر یہ اویئرنیس کی بات ہے. آج آپ کہہ رہی ہیں شاید وہاں پر کوئی درد دل رکھنے والا کوئی شخص ہو تو وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا, تو یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گا. دیکھیے بات یہ میڈیا کا کام یہ پازیٹیو لوگوں کو پیغام دینا ہے. جس طرح آپ پیغام دے رہی ہیں, میرا خیال ہے درد دل کے ساتھ دے رہی ہیں. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کوئی نہ کوئی درد دل والا شخص
ضرور ہوگا. ایک اور میں آپ کو یہاں میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں اس طرح کی بات کروں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اللہ پلٹنا چاہتے ہیں نا تو اللہ دلوں کو پلٹتا ہے. ہم اس وقت اس بات کریں، میں کسی ایک شہر کی نہیں بات کری، میں صرف یہاں یہ بات کری ہوں کہ ہر شہر میں ایسے اسپتال موجود ہونے چاہیے. وہیں اسی شہر سے خبریں آ رہی ہیں جہاں اس طرح کے جنازے اٹھیں. کل ایک اور لڑکا 18-19 سال کا، اس کو درد ہوا ہے، اس کو رحیمیہ خان لے کے جا رہے تھے، راستے میں جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ سوچیں، بالکل صحیح بات ہمارے شہروں میں ہم بچوں کو اس طرح جنازے اٹھائیں گے ہم اپنے بچوں کی، کہیں بم میں اور کہیں ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ایمبولینسز میں. دیکھیے یہاں پر مجھے پھر ایدی کی بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ ایدی نے کہا تھا کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں ہر شہر میں ہاسپٹل بناؤں گا. یہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہسپتال ہوں، ایمبولینسز ہوں، سرد خانے ہوں ہر شہر میں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اب ایدی کے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو آگے لے جانا چاہیے. اور بلقیس ایدی کا وہ ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ وہ شخص تھا نہیں، وہ شیخ چلی تھا. وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوچتا تھا، وہ جو سوچتا تھا اس کو اس نے کر کے دکھایا. بڑا سوچو گے تو بڑا ہوگا نا حاجی صاحب. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ہر شہر میں پاکستان سے لے کر اور جہاں تک ہمارا یہ پاک سرزمین ہے نا ہماری، یہ کہ ہم ہر شہر میں ہر گاؤں میں جو ہے تو ایٹ لیسٹ یہ صحت کے اور یہ پانی کے جو وسائل ہیں ہم ان کو تو حل کر سکیں. کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے آپ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر ہم ایدی صاحب کے فلسفے کو ہی دیکھیں تو؟ ممکن تو بالکل ہے. ہاں، اور اچھا یہی ہے کہ ایدی صاحب کے حوالے سے بھی میڈیا اس ضرورت کو بہت زیادہ اجاگر کر رہا ہے. حکومت کی طرف تو کوئی بھی آدمی عموماً امید کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے، لیکن ادارے ضرور یہ بات سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسے سوشل ویلفیئر ادارے، این جی اوز، یہ اویئرنیس اب ان 10-20 سالوں میں بہت پیدا ہو گئی ہے. میں چھوٹے بڑے شہروں میں جاتا ہوں جیسے صادق آباد، رحیمیہ خان، لیاقت پور، خانپور، سب یہ ایک ہی سلسلے کے. مصطفیٰ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے. اچھا، تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہر جگہ ایک المصطفیٰ کی سینٹر ہو تو ڈی ایچ کیو جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے اس سے لانے، کیونکہ سرکاری ایمبولینس یا تو گھروں کے استعمال کے لیے ہوتی ہے یا خراب پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ یہ کام ہم سب کو مل جل کر کے کرنا ہے. اور یہ وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہے. درد دل پہ رکھنے والے لوگ رابطہ کریں. ہمارا کام ہے دفتر پرووائڈ کرنا، ورکر اور والنٹیئرز پرووائڈ کرنا، وہ ہم کریں گے. اور ایک ڈونیشن میں ایمبولینس کے بعد ایک طویل عرصے تک اس کے ساتھ خرچ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھی لوگ کریں گے. لیکن مخیر حضرات جن کے پاس ہر سال نئے ماڈل کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ ایک چلیے ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر تو یہ ہائی روف سے بھی کام چل جاتا ہے تاکہ کم سے کم انسان کو فوری طور پر اویلیبلٹی ہو اور آسانی ہو. تو یہ خواب ایدی صاحب کا ہے اور انشاءاللہ وہ یہ بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ ہر 50 میل، پہلے میل کا دور تھا، اب کلومیٹر کا دور ہے، میل کے فاصلے پر ایک ایمبولینس سینٹر بنے. اور بہت سی جگہوں پر یقیناً انہوں نے بنایا. اب ان کے باقی متعلقین بھی کریں گے اور ان سے سیکھنے والے لوگ بھی کریں گے. میں مایوس بالکل نہیں ہوں. 1-2 ٹیلی ویژن پر یہ بات میں نے سنی ہم یتیم ہو گئے، نہیں، انہوں نے اتنی ٹریننگ دے دی، اتنے بچے پیدا کر دیے، بیوی کی مکمل ٹریننگ ہو گئی، بیٹے کو مکمل ٹریننگ کر دیا، پوتے کی مکمل ٹریننگ کر دی. ہم ہزاروں لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے کرتے اب دنیا بھر کے مختلف ادارے چلا رہے ہیں. تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے حوصلہ افزائی. اور حکومت کو جو یہ حال ہے کہ ایک ٹکٹ ان کی زندگی میں ان کا یادگاری نکلنا تھا، اس کے ڈیزائن سب بن گئے، ان کی زندگی میں نہیں نکل سکا. لیکن اب نکلے گا، لیکن اس کو وہ مجبور نہیں ہے، ان کے خاندان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حکومت کا ایک ڈیکورم ہے، ایک پروٹوکول ہے اور رسپانسبلٹی ہے. لیکن حکومت کرے یا نہ کرے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی اعزاز، کوئی ایوارڈ، کوئی تمغہ، کوئی سند، کوئی ریوارڈ ان کے قد کے برابر نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتی. یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا ہاں اپنے ملک کا ایک سافٹ امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے محسن کو بھولتے نہیں یا ہم اپنے محسن کی ہوئی خدمات کو فراموش نہیں کرتے. ہم دنیا پہ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ان کے نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ریوارڈ ہے جو ان کے قد کے برابر ہو سکتا ہے. اور دوسرا نوبل پرائز ان کو نہ دے کر ان کی شان میں کمی نہیں ہوئی. نوبل پرائز دینے والوں نے بتا دیا کہ ہم کتنے کمزور اور چھوٹے اور کمزور لوگ ہیں. یقیناً وہ ڈرتے تھے کیونکہ اگر ان کو دے دیتے تو پھر ان کے بعد اگر کوئی نیکسٹ شخصیت آتی تو اس کو جانچنے کے لیے کتنا مشکل ہوتا، پھر کس کو دیتے. ایک درخت کو ایوارڈ دینے کے بعد آپ شاخوں کی بات کرتے، پھر شاخوں کی بات کرتے، اس لیے درخت کو نہیں دیا تاکہ شاخوں کی بات کی جا سکے. وہ بات وہی ہے کہ ظرف کی بات ہے. لیکن برصغیر تذکرہ پروگرام کے اندر ایک چھوٹی سی بات میں کہوں، بہت ہم سیریس سے ہو گئے. ایدی کہتے کس کو پتہ ہے آپ کو؟ کسے؟ ان لوگوں کو جو سست ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. یس. اور یہ باٹوا عبدالستار تھا. یہ ایدھی کیا ہے؟ یہ سرنیم ہے، جیسے کالیا، پولانی، کھانانی، آدم جی، باوانی، اس طرح سے ایدھی ہے. اچھا ایدھی باٹوا کا، میں خود بھی باٹوے کا ہوں. باٹوا کا ہے نا یہ. اچھا باٹوا میں دو چیزیں میں خاص طور، ایک تو ایدھی کا لفظ ہے وہ سست الوجود کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایدھی نے ثابت کر دیا کہ لفظ غلط تھا. سست الوجود مطلب جو بالکل لیزی، کام نہیں کرتے، ایدھی اس کو کہتے تھے. اچھا دوسری بات، باٹوا برادری میں ایک رسم ہے کہ جب تک کہ بیٹی کو گھر نہ دو بیٹی کا گھر نہیں بستا. اچھا ایسا ہے؟ جی بالکل ابھی بھی ہے ایسا؟ یس اب بھی ایسا ہے. باٹوا میمن، لیکن یہ شخص باٹوا میمن ہونے کے باوجود اس شخص نے کبھی کوئی چیز ریسیو نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے سسرال سے بھی. یہ بہت باٹوا میمن. بات یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر میں دیکھوں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شخصیت جو ہے نا اس کا بلٹ اپ کیا تھا، اس کا ذہن کیا تھا. بہت چھوٹی، میں تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر بیٹھ کے بتاؤں تو پتہ نہیں میں کتنی ساری چیزیں جانتا ہوں. لیکن ایک بات طے ہے کہ زندگی میں لڑنا سیکھا، زندگی میں کامیاب ہونا سیکھا. شاید بہت کم اس کائنات نے، اس زمین نے بہت کم ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ ڈونیشن دینے والے لوگ لائن میں لگتے تھے اور ڈونیشن دیتے تھے. اور ابھی وہ جو انڈین خاتون تھی جن کو بھیجا گیا تھا، مجھے اس وقت ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ میرے ساتھ خود اپنے اتنے حادثات ہو گئے ہیں کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں. تو اور جب ان کو انڈیا بھیجا گیا ہے، ابھی آپ نے ان کی پکچر بھی دیکھی ہوگی ایدھی صاحب کے ساتھ. ہاں ابھی یہ جو لاسٹ ایک خاتون تھی، اگر شجاعت مجھے ان کا نام بتا دیں تو اب آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں ابھی ان کی ایدھی صاحب کے ساتھ چل رہی ہے، جس میں ایدھی صاحب جو ہیں وہ بستر پر ہیں اور وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. اور وہاں سے ان کو وہ بھی چیک بھی بھیجا گیا، آئی تھنک آفر کیا گیا تھا کہ آپ کے ویلفیئر کے لیے ایک چیک دیا گیا ہے. ہاں وہ انہوں نے واپس کر دیا تھا. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہے، وہ خود کہتے تھے جب مجھے ضرورت ہوتی تھی میں عام بندے کے پاس چلا جاتا تھا اور میری ضرورت پوری ہو جاتی تھی. ایک بات بتائیے، یہ بھیک کا لفظ جو کتنا انسان کی ڈگنیٹی کو، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کہا میں یہی لفظ بولوں گا، میرے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں، اور انہوں نے اس لفظ کی عزت بڑھائی. میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھیک مانگنے کے لیے جو شخص نکلتا ہے اس کی طرف لوگوں کی نظریں کیا ہوتی ہیں؟ ہم اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. کرتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں ایدھی صاحب نے اسی لفظ کو مقدس بنا دیا. بھائی صاحب کیسے باہر نکلتے تھے بھی، اور چلتے پھرتے لوگ، آنے جانے والے لوگ لا کے فوراً ان کی جھولی میں ڈال دیتے، وہ جھولی پھیلا دیتے تھے. یہ ٹرینڈ، یہ ٹریڈیشن جس نے اس کو زندہ نہیں کیا، جس کو ایجاد کیا. آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو بات یہ کہنی پڑے گی کہ ایدھی واز، عبدالستار ایدھی واز ٹرینڈ سیٹر. ہاں. اور حاج صاحب ایک اور آپ کو میں اچھی بات بتاؤں، میں نے کبھی ان کو اس طرح تو دیکھا نہیں کہ وہ جمع کر رہے ہوں پیسے، لیکن میں ابھی ان کی فوٹیجز دیکھتی ہوں نا، ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں ان کی، تو اس میں نا جب وہ ہیں ان کے پاس ایک تھیلا ہے اور پیسے دے رہے ہیں، جو شخص 50 روپے دے رہا ہے
ویسے ان کے چہرے پر وہی اطمینان اس شخص کے لیے بھی ہے اور جو 1000 روپے دیکھ رہے ہیں وہی ایکسپریشن ان کا اس کے لیے بھی ہے. آپ ایک عام فقیر کو دیکھ لیں, چاند رات کی بات ہے, میں نے اس کو 50 روپے دیے, وہ میرے پاس پھینک کے گیا, اس نے کہا اس کا کیا آتا ہے, کچھ نہیں آتا, مجھے لال نوٹ دو. باقاعدہ اس نے, آپ سوچیں 50 روپے کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس نے کہا مجھے لال نوٹ دو. میں شرمندہ ہو گئی, میں نے کہا یہ ہمارا حال ہے. اور وہ, اور اب آپ اگر ان کی ویڈیوز, وہ تو وہ ہیں جو پروفیشنلی وہ چیزیں کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ انہوں نے بھیک کے لفظ کو بھی وہاں لے گئے جہاں پر میرے خیال سے اس لفظ کو بھی اگر میں کہوں معراج ملتی ہے تو غلط نہیں ہوگا, جس طرح انہوں نے اس پیسے کو استعمال کیا. کوئی شک نہیں, انہوں نے بھیک دیکھیں, ایک ہوتی ہے بھیک اپنے لیے مانگنا اور ایک لاوارثوں کے لیے مانگنا, یتیموں کے لیے مانگنا, مسکینوں کے لیے مانگنا, تو اس میں عظمت ہے اور اس سے یقیناً ان کی عظمت میں اضافہ ہی ہوا ہے. یقیناً ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا جو منڈے والے دن میرے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا, یہاں ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ ان کی جو ماں کی تربیت تھی نا, وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ان کی شخصیت میں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, کہ ان کی ماں, جب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ وہ جب اسکول جایا کرتے تھے تو ان کو 2 آنے دیا کرتی تھی, کہتی تھی ایک آنا تم نے اپنے اوپر خرچ کرنا اور دوسرا آنا کسی کی انسان کی خدمت پہ خرچ کرنا ہے, کسی انسان کے لیے خرچ کرنا ہے. تو آج تمام مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور ان کو یہ کہتی ہیں کہ لگژری لائف گزارنے کے لیے سب کچھ تمہیں کرنا ہے, تو ان کو یہ بھی سکھائیں کہ انسانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس جذبے کو بھی اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں, چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اور عیدی جو ہے وہ پیدا کر سکیں. ایک جملہ بس میں کہوں گا قرآن کی روح سے, اگر تم نے ایک انسان کی زندگی بچا لی تو گویا تم نے انسانیت کو زندگی. بے شک. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سویم کے بعد مجھے فون کیا جی, اور ان کا فیصل ایدی سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا ہو تو گئی ہے اور ہوتی رہے گی. بولا علامہ اقبال کا ایک شعر ایدی صاحب کی میں نظر کر رہا ہوں, وہ ان تک پہنچا دینا. تو میں نے اسی وقت کاغذ پہ لکھ لیا کہ کہیں بھول نہ ہو جائے. یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے لیے ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. واہ واہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. رب عبدالستار ایدی صاحب کو غریق رحمت کرے, ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سلام پاکستان.